پاکستان آبادی کے لحاظ سے 225 ملین کی پاپولیشن کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا ملک اور دنیا کی چھٹی ایٹمی ریاست، ایٹمی ملک۔ ہم چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آفرین ہو ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو پالیسیز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کے ویژن کے اوپر کہ آج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیگنگ بول جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کبھی ہم IMF، کبھی ورلڈ بینک، کبھی جو دوست احباب ممالک ہیں ان کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف ان سنگل ڈیجٹ آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو ہے وہ پاکستان کے فوریکس ریزروز اس وقت موجود ہیں۔ انتہائی سنگین صورتحال ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو فاش غلط آ جائے وہ ہماری انرجی کی جو پالیسیز ہیں، جو ہماری انرجی سیکٹر کا جو حال ہے، اس نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 40% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے۔ لیکن ایسے میں جو مال بنانے والے لوگ ہیں اور جو سسٹم کے جو لوپ ہولز ہیں ان سے فائدہ اٹھانے والوں نے زبردست قسم کا فائدہ اٹھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بات کی جا رہی ہے IPPs، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی جو بات کی جا رہی ہے، کہ جس میں اس ملک کی سیاسی جو اشرافیہ ہے، تقریباً 40 کے قریب جو خاندان ہے وہ اس منافع بخش کاروبار میں بری طریقے سے جو ہے وہ غوطے لگا رہے ہیں، جس میں پاکستان کے ایک عام عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور ایک ان پالیسیز جو ہیں تقریباً 30-35% کا ایسا ریٹرن کہ جس میں ٹیکس انسینٹیوز دیے گئے تھے، ٹیکس ہالیڈیز دیے گئے تھے، اور اس کے بعد اب تک جو بات کی جا رہی ہے کہ IPPs کے قیام سے اب تک تقریباً 12,000 ارب کی ٹیکس انسینٹیوز ان کو دیے گئے، ٹیکس رعایتیں دی گئیں، اور آج یہ عالم ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ کریڈٹ لیتی ہیں پاکستان میں بڑے بڑے جو ہے وہ پاور ہاؤسز لگانے کے، بجلی کے کارخانے لگانے کے، پیچھے اگر مڑ کے دیکھیں تو انہی کی ناقص پالیسیاں سامنے آتی ہیں۔ یہ پورا معاملہ کیا ہے، پورا ماجرا کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو انتہائی معزز موجود ہیں۔ ارشد عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی و معاشی تجزیہ کار، DSNG پہ اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ ارشد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اس کے علاوہ فراست شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، جو کہ اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کے، اور بیک گراؤنڈ اگر میں بات کروں تو فارمر CEO ہیں بلوچستان انرجی کمیٹی کے، اور مزید یہ کہ اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو پورے ملک کی آواز بن کر ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اور جس کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اب IPPs جو ہیں ان کے ساتھ جو قاتلانہ معاہدے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ ان تمام معاہدوں میں کیا باتیں ہوئی تھیں، اور چونکہ اس وقت اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ جناب IPPs جو ہے ان کا معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا، ان سے بات ضرور کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سوورن گارنٹی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور شاید یہ ایسا ایک گناہ اس وقت ہو گیا ہے کہ جس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اینی وے معاملات کیا ہیں یہ جانیں گے۔ ارشد عباسی صاحب آپ کی طرف پہلے میں آتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ جب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا جب پاکستان میں IPPs لگ رہے تھے، کیونکہ میرے خیال سے پرویز مشرف صاحب کے دور سے پہلے 1990 کی اگر بات کی جائے تو صرف 5 IPPs سے پاکستان میں ابتدا ہوئی تھی، پھر مشرف صاحب کا جو 9 سالہ دور تھا اس میں 10 IPPs نئی لگیں، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو دور آیا اس میں مزید 10 IPPs کا اضافہ ہوا، لیکن نون لیگ کا جو دور تھا اس میں 55 IPPs نئی بجلی کے کارخانے لگے، اور پھر اس کے بعد لیٹر آن PTI کی حکومت کی بات کر لیں اور PDM کی حکومت کی بات کر لیں تو اس میں بھی 40 نئی IPPs پاکستان میں لگی، اور اس طرح مجموعی طور پر 106 IPPs جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر میں جاننا چاہ رہا ہوں سر۔ دیکھیں عمران، پہلی بات ہے کہ IPP کو دنیا میں کوئی ابیوز نہیں ہے۔ آپ ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھیں 150 IPPs ہیں، بنگلہ دیش میں IPPs ہیں، دنیا بھر میں ہیں۔ جب گورنمنٹ برڈن نہیں لے سکتی تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر آپ آ سکتے ہیں، میں آ سکتے ہیں، بالکل کہ یہ بھی ایک بزنس ہے، ہم بجلی بناتے ہیں اور بجلی بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن بجلی کس ریٹ پہ ملتی ہے یہ ایشو ہے۔ جو 94 کے 94 کے جو IPPs ہیں ٹیکنیکلی ان کو اب ریٹائرڈ ہونا چاہیے۔ جو اصل ڈیبیٹ یہ تھی
جو میرے خیال میں آج سے 3 ماہ پہلے ایک میں نے رپورٹ پبلش کی تھی جو ایپٹما نے آپ کی اور آپ کے ساتھ جماعت کے نمائندے بیٹھے ہیں ان کو بھی شیئر کی, میں نے کہا اس کو استعمال کریں. 25 سال لائف ہوتی ہے, لیکن عمران افسوس کی بات ہے کہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں یا پورا پاکستان بلک بلک کے یہ بات کر رہا ہے, ایک ادارہ بنا ہوا ہے اس کا نام ہے نیپرا, نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی. یہ کام اس کا ہے. وہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو جو سیلریز ملتی ہیں, اگر آپ اسلام آباد آپ کا آنا ہوا تو سرینا 5 اسٹار ہوٹل ہے, اس سے اچھا 7 اسٹار ہوٹل کی پریمسز بنی ہوئی ہے, ایون جم تک خرچ. یہ ان کا کام تھا. اصل ایشو یہ ہوا پاکستان میں ریگولیٹرز ایسا کام ہوا آئی پی پیز نے کیا یا کس نے کیا, وہاں سمجھ لیں کہ انہی کی ایکسٹینشن, انہی کے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سیلری میرے آپ کے پیسے سے جا رہی ہے. خیال کیجئے گا کہ اگر آئی پی پی کا ایک سی او گاڑی بھی چلاتا ہے تو اس کے پیسے میرے آپ کے فنڈ سے جاتے ہیں. نپرا میں اگر سیلریز جا رہی ہے, دنیا بھر کی سیر ہو رہی ہے, تو یہ میرے آپ کے اور ماجو دودھ والے کے اس سے بھی پیسے جا رہے ہیں. سب سے پہلے غلطی ہماری وہاں ہوئی. لیکن ایک جو آپ نے بات کی کہ یہ آئی پی پی سے ان کو ریٹائرڈ ہونا چاہیے تھا, ان کو نیپرا نے 10 سال کی جی ایکسٹینشن دی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں, کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک گاڑی جو ریٹنڈنٹ ہو گئی ہے, جو ختم ہو گئی ہے, اس کو بھی روڈ پہ لے ہیں. آپ کے تو کراچی میں اکثر باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں. نیپرا نے یہ کمال کیا. لیکن نیپرا کے ممبر کون اپائنٹ کرتا ہے, چیئرمین کون کرتا ہے؟ وہ گورنمنٹ کرتی ہے. اصل جو وتیرہ پرابلم پاکستان میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ یہ چلتا ہے کہ میری آپ کی واقفیت کتنی ہے, میں پرائم منسٹر شہباز شریف کے کتنے قریب ہوں, میں آج چیمہ کے کتنے قریب ہوں, عطا تارڑ کے کتنے قریب ہوں. باتیں یہ چلتی. جب ایسے ہو, کیا کہتے ایک شعر تھا, اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. لیکن ایک بات بتا دوں, یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں آئی پی پیز پہ, ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جو آئی پی پی اس گورنمنٹ نے شامل کیے 2014-15 میں, پہلی بات یہ ہے کہ ذرا اس آج جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بڑی بڑی رپورٹ, لیٹرز, آپ ٹی وی ٹاک شو کے دیکھیں, میاں صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں, یہ اتنا جمع نہ کریں, اتنی کیپیسٹی ہمیں نہیں چاہیے. اصل مسئلہ ٹرانسمیشن لائن ٹھیک کرنے کا ہے, اصل اس کا ریٹ ٹھیک کرنے کا ہے, ڈسٹریبیوشن ٹھیک کرنے کا ہے, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. دیکھیے نا, آج سے بھی 6 مہینے پہلے تو کہ ایک ہی نعرہ لگتا تھا کہ جی دیکھیں ہم نے 12,000 میگا واٹ ایڈ کر دیا, 12,000 میگا واٹ ایڈ کر دیا. اب میں وہ الفاظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ ایک کوئی لیڈر ہے پولیٹیکل پارٹی کا, جی بھئی یہ ساری چیزیں تو انہی کے ہاتھوں سے ہیں. اب جب انہی کے ہاتھوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, انہی تو یہ کیسے ریلیف دے رہے ہیں؟ ریلیف کیسے دے رہے ہیں؟ جی پنجاب والے جی ہم 50 بلین دے رہے ہیں. دیکھیں, اگر کوئی ان کا فرینزک آڈٹ کرے اور اس کے پتہ کرے منی, میں آپ کے پروگرام میں بڑی بات کہنے لگا ہوں, اگر منی ٹریل دیکھیں تو پتہ چلے گا, وہ پتہ چلا کہ ایک جیب سے دوسری جیب میں جا رہے ہیں. لسن اگین, میں یہی بات کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ کرنے والے یہ کرائسس پیدا کرنے والے ہی اب حال تلاش کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ کی اس پوائنٹ کو آگے لے کے چلتا ہوں جی, فراست صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ کرائسس پیدا کرنے والے حل تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بات یہ تھی کہ جناب ایک اس میں 55 آئی پی پیز, اور اس پہ کہا یہ جائے کہ ہم نے بجلی کے کارخانے نہیں لگائے اور آج ہم ان کو بھگت رہے ہیں. تو یہ اس میں جو نیپرا کا جو ریگولیٹر کا رول ہے وہ بہت بڑا اسٹیک کے اوپر وہ کمپرومائز ہوا ہے. فراست صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, میں اس میں آپ کو اگر تھوڑا سا ہم میتھوڈیکلی چلیں, اس معاملے کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں. اس میں ہمارا جو نیگوسیشن جو ہوئی تھی, آپ شاید اس کے بارے میں بھی کچھ سوال کریں گے, تو وہاں پہ بھی ہم اسی طرح بات کرتے تھے. دیکھیں, آئی پی پیز کے معاملے میں وہ تو ایک ہسٹری ہے, اس میں چلے جائیں تو پورا ہمارے پروگرام کتنے گزر جائیں گے, ہم اس کو کور نہیں کر پائیں گے. ہم سلوشن اورینٹڈ بات کرتے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئی پی پیز کے سلسلے میں ایک حصہ تو اس کا جس پہ ہمیں کام کرنا ہے, اور وہ بہت اہم ہے, جس کی طرف ارشد عباسی صاحب نے بھی توجہ مبذول کرائی, وہ یہ ہے کہ ہمارے اس آئی پی پی کو لگانے کے اور اس کو چلانے کے جو معاملات سال ہا سال سے چل رہے ہیں,
وہاں دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، تو ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ہم اس کے فورنزک آڈٹ کی بات کرتے تھے، اور جو گورنمنٹ کی سائڈ سے ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ کیونکہ ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے، فورنزک آڈٹ نہیں ہو سکتا، جانچ پڑتال پہ بات طے ہوئے، جانچ پڑتال اردو میں کہہ لیں، فورنزک آڈٹ انگریزی میں کہہ لیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ پارٹ کیوں ضروری ہے؟ یہ پارٹ اس لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں نے یہ اس میں صرف اونرز کی بات نہیں ہے، یہ جو آپ جن اداروں کے نام لے رہے تھے ارشد صاحب بھی اور آپ نے بھی فرمایا، ان کے لوگ، وہ ایڈوائزرز جس نے گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا ہے، وہ فائنینس کے لوگ، وہ لیگل ایڈوائزرز جنہوں نے یہ کانٹریکٹس لکھے، they were highly in favor of the contractor، اور پاکستان گورنمنٹ کے اوپر سارا رسک ڈال دیا۔ اب یہ مجھے یعنی آپ اس کے اندر جو پرابلمز نظر آ رہے ہیں اپیرنٹلی، اس سے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ کسی کی کم علمی کی وجہ سے کوئی چیزیں چھوٹ گئی ہوں گی۔ دیر آر میجر ایشوز ان دیز کانٹریکٹس۔ آپ کو ایک بات صرف میں اگر بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا جہاں پہ ایجپٹ نے اور بنگلہ دیش نے آئی پی پیز لگائیں تو $7 کے اوپر ان کی جو قیمت تھی وہ آئی کلو واٹ کی۔ ہمارے پاس جو قیمت آئی وہ آئی $18 کی۔ تو صرف یہ نمبر ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر دال میں کتنا کالا ہے۔ تو آپ جب اس کا فورنزک آڈٹ کریں گے یا تو اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلیں گے۔ ابھی ایک ایک چیز لے کے میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں تو آورز گزر جائیں گے۔ نہیں تو اس پہ بات ہوئی کہ جناب اس کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے گا، یا آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی، چلے اسی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کو حکومت نے کیا کہا، کیونکہ اب تو ہر کوارٹر سے یہ آ رہا ہے جناب یہ سوورن گارنٹی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جو ہے وہ اگلے 2 مہینے میں جب سردیاں شروع ہوں گی تو ویسے ہی ان میں ریٹ کم ہو جائے گا۔ تو جماعت اسلامی کو ملا کیا پھر اس پورے دھرنے سے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ میں اگر تھوڑا سا ایک اجازت دے دیں میں دوسرے پارٹ کو صرف انٹروڈیوس کرا دوں پھر واپس اس پہ آ جاؤں۔ یہ تو ایک پارٹ ہو گیا نا کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، اس میں سے چیزیں ہمیں پتہ چلیں تاکہ ہم لیسن لرن ہو ہمارے لیے آگے کے لیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اور جو کلپریٹس ہیں ان کو کم سے کم نشاندہی تو کر دیں، اگر سزا نہ دے سکیں تو جو محکمے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو ایڈمنسٹریٹر، تو یہ بہت سے ہمارے لوگ ہیں، اس میں چین وین کی بات نہیں کر رہے ہم تو اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ آڈٹ کی بات۔ دوسری بات یہ کہ اب آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ آگے یہ کرنا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ، آپ نے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کر دیے ہیں، معاہدوں پہ سائن کر دیے ہیں، سب ہو گیا، کانٹریکٹس بن گئے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے کہ یو لاسٹ ایوری تھنگ۔ دنیا میں یہ سب ہوتا رہا ہے، اسی لیے رینیگوسیشن کا ایک لفظ ہے، اور رینیگوسیشن دنیا میں معاہدوں پہ ہوتے ہیں۔ آپ کو میں یعنی گنانا شروع کر دوں کہ کہاں رینیگوسیشن، جہاں یہ ایک تو یہ کہ ویسے بھی حالات جب بدل جائیں تو معاہدے رینیگوشیٹ ہوتے ہی، اٹس اے نارم ان دا ورلڈ۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی حلفیہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ اچھا تو یہ تو ہو گیا دوسرا حصہ کہ آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے، تو آپ نے رینیگوشیٹ کرنا ہے، اگر آپ نے سائن بھی کر دیا ہے پھر بھی۔ اچھا اب ان دونوں کو لنک کرتے ہیں ہم۔ آپ جس دن اعلان کریں گے کہ ہم فورنسک آڈٹ کر رہے ہیں اس کا، کیونکہ اس حمام میں سارے ایک ساتھ ہیں، یہ لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ری نیگوشیٹ کر لیں، لیٹس سیٹل دیٹ آؤٹ آف کورٹ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں سب کے نام آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بے ایمانی پکڑی جائے اور پھر بھی آپ کو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، یہ تو خود پھنس جائیں گے جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں۔ اس لیے آپ کو فورنزک آڈٹ کرانا ہے۔ اگر وہ لوگ ری نیگوشیشن کے لیے ویسے تیار ہو جاتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں کراتے تو آپ تھوڑا سا دیکھیں، اتنی خراب سچویشن ہے کہ آپ کو بڑے بڑے ڈیسیشن لینے پڑیں گے، ورنہ آپ کی کنٹری اس طرح چل نہیں رہی ہے۔ یہ کہ یہاں سے 2 ملین آ جائیں گے، یہاں سے 2.5 بلین آ جائیں گے، یہ کہانیاں تو بہت دنوں سے چل رہی ہیں، اور یہ ابھی آج بھی آپ نے اور ظاہر ہے کہ عوام کو جو ہے وہ پیسے کٹ کر کے عوام کو وقتی ریلیف دینا، یہ کہاں کی مطلب اس میں اب، کیونکہ اس کے اوپر بھی اب وہ صوبوں کے درمیان سیاست ہو رہی ہے۔ بہرحال